اچھا جب مولا علی کو سلام کیا ہوگا تو خدا کا حکم کیا ہے؟ فَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سبحان اللہ. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 86، کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو چاہیے کہ ویسا ہی اس کو اچھا جواب دیں یا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بلکہ اس سے بھی بہتر پلٹ کر اس کو جواب دیں. سبحان اللہ. اس لیے ہے کہ صبح و شام اپنے مولا کو سلام کیا کرو. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین علیہ السلام. صلوات سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. بھئی قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 86. جب آپ سلام کریں گے اپنے مولا کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا تو ویسا ہی جواب دو، یعنی السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہی دو، یعنی بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی بہتر جواب دو. اس لیے تاکید ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جب مولا ہم سے کہتے ہیں تو مولا کیا خود اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ جب آپ کہتے ہوں گے السلام علیکم یا امیر المومنین تو مولا پلٹ کر کیسے سلام کرتے ہوں گے آپ کو؟ جب سوچئے تو صحیح ذرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اسی لیے روایت میں کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ پلٹ کر کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ اضافہ کیجیے. ہاں پھر ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا کے سامنے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کسی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتحیۃ وسلام. مولا نے کہا نا اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ رک جاؤ بس. عقلانیت کا دین ہے. صحیح ہے. صاحب عقل و شعور ہونا چاہیے انسان کو مولا کے کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے. تو اس لیے صبح و شام اپنے مولا کو سلام کریں. جب ہم سلام کریں گے تو مولا کی جانب سے اس سے بہتر جواب ہمیں ملے گا. سبحان اللہ. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عشرہ محرم کی مجالس تو آپ کو یاد ہوں گی نا. جب مولا کی جانب سے ہمیں سلام کا جواب ملے گا، جو مولا کے سلام کا حقدار بن جائے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. وہ عام مومن نہیں رہتا، حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. تو اس لیے صبح و شام اپنے مولا کو سلام کریں. یہ انتہائی کم لطفی اور زیادتی ہوگی کہ اگر ہم پورے دن میں کم از کم ایک مختصر بھی زیارت امام حسین کی نہ پڑھ پائیں، یعنی اپنا دن ہم نے ضائع کر دیا. اس کا مطلب ماشاءاللہ کتنے مومنین ہیں جو روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. بعض مومنین روزانہ زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں. میں نے آیت اللہ بہجت کے لیے ایک جگہ پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ 70 ایئرز تک انہوں نے روزانہ زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ اور نماز جعفر طیار 70 ایئرز تک اسے پڑھا تھا. آسان نہیں ہے سیدھا.